جی اعزاز چودھری صاحب، سر سب سے پہلے تو یہ جو وفد اب بنائے گئے ہیں، بھارت نے بھی فیصلہ کیا ہے، پاکستان نے بھی فیصلہ کیا ہے، سر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو؟ آئی مین کین وی سے کہ ایٹ لیسٹ فار دا مومنٹ اب جنگ کا خطرہ یا سیز فائر کی وائلیشن جو ہے وہ اتنا ایشو نہیں ہے، کیونکہ سارا زور دونوں ممالک کا جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک فرنٹ پر چلا گیا؟ جی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہندوستان کے پاس کوئی ثبوت ہے نہیں. اگر ہوتا تو کب کا وہ دے چکا ہوتا. لیکن وہ ابھی بھی جو اپنا پورا بیانیہ بنا رہے ہیں وہ ایک ہسٹوریکل پیٹرن کو کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ واقعہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر ممبئی ہوا، پھر یہ ہوا. اس وجہ سے ہمارا خیال ہے کہ یہ بھی ہوا ہوگا. اور دوسرا ان کے پاس یہ ہے کہ جی ہم ایویڈنس دیتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن یہ اس دفعہ یہ آرگومنٹ چلا نہیں ہے، کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، آپ نے کوئی ڈپلومیسی کو چانس نہیں دیا، آپ نے جا کے اتنی جانیں لے لی، رات کے اندھیرے میں سیویلین سیٹ اپس پہ اپنے حملے کیے، پر اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم ایویڈنس دینے کی بھی مجاز نہیں. یعنی یہ تو بہت ہی زیادہ غرور تکبر والی بات ہے، ہیوبرس ہے یہ کہ جی ہم ایویڈنس بھی نہیں دیں گے اور ہم خود فیصلہ کریں گے اور ہم اٹیک بھی کر دیں گے. جواب مل گیا، کھرا مل گیا، اس کے بعد میرے خیال میں اب تسلی ہو گئی ہے، وہ ایک دم سے اب واپس اس پہ نہیں آئیں گے اور جنگ بندی میرے خیال میں کچھ عرصہ رہے گی. اب اصل اب یہ ہے کہ ہندوستان اپنا جو وفد بھیج رہا ہے، یا شاید 7 ٹیمیں سنایا بھیج رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اس وقت ایجنڈا بڑا کمزور ہے. دنیا جا کے پہلا سوال ہی یہ پوچھے گی کہ ٹھیک ہے جی آپ کی رام کہانی سن لی، آپ یہ بتائیے کہ ایویڈنس کیا ہے کہ پاکستان نے کیا ہے. اور اگر وہ ایویڈنس یہ پیش نہ کر سکے تو ان کے پاس کوئی کسی قسم طوطا رام مینا کی کہانی تو سنا دیں گے کہ جی ہم نے ٹیلی فون کی لائنز پکڑی ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ پہلے بھی انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور دنیا کی اپنی بھی انٹیلیجنس ہے، اپنی بھی ان کی وہ ہیں. اس وجہ میرے خیال میں کہ خالی اپنے وفود بھیج دینے سے ان کا کوئی بہت زیادہ وہ نہیں فرق پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو وفود بھیجنے لگے ہیں وہ درست قدم ہے، اس لیے نہیں کہ صرف ہم نے ہندوستان کو کاؤنٹر کرنا، بلکہ اس لیے کہ ہم نے جو اپنا ایجنڈا سامنے رکھنا ہے، جو تینوں چیزیں جو ہم سب ذکر کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کا اور پانی کا اور کشمیر کا، ان کے اوپر ہم کم از کم اپنا نقطہ نظر پوری دنیا تک رکھ دیں. خصوصاً جو ہندوستان پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے وہ دنیا کے سامنے لے جانا بہت ضروری ہے. تو آپ نے صحیح کہا کہ سفارتکاری کے محاذ پر اس وقت خصوصی جو ہے نا توجہ جاری ہے، اور پاکستان کے پاس بہت نادر موقع ہے کہ اپنا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھے. جی زاہد صاحب، آپ نے اعزاز صاحب کی بات سنی، آپ اتفاق کریں گے اس پہ کہ بھارت کا اس دفعہ ایجنڈا جو ہے وہ بہت کمزور ہے اور وہ شاید اتنا فرق نہ ڈال سکیں؟ اینڈ آبویسلی اعزاز صاحب، ایٹ لیسٹ مجھے جو بات اعزاز صاحب کی سمجھ آئی وہ اسی تناظر میں تھی، کیونکہ ماضی میں کافی سال ہم یہ گفتگو کرتے رہے ہیں کہ شاید بین الاقوامی دنیا میں بھارت جب بات کرتا ہے تو لوگ زیادہ غور سے سنتے تھے بنسبت جب پاکستان سے کوئی آواز آتی تھی. نہیں دیکھیں، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس وقت جو ہندوستان کو ایک ہزیمت اٹھانی پڑی ہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی ہے. مطلب اگر پوری طرح دیکھیں، ٹھیک ہے ہم نے اپنا یہ ثابت کر دیا کہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں اور بہت ہی افیکٹولی کر سکتے ہیں، اور ہندوستان کا جو ایک تھا کہ بیانیہ کہ وہ جو ہے بلو یہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ وہ اپنے کارروائی کر سکتے ہیں اور پاکستان جو ہے اس کو مجبور کر سکتے ہیں، تو وہ بھی ناکام ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا شوق ہندوستان کو ملا ہے اس میں، وہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہندوستان اپنا کیس جو ہے دہشت گردی کے حوالے سے یا پاکستان کو جو انہوں نے بلیم کیا تھا اس کے متعلق کوئی واضح ثبوت پیش نہیں کر سکے. اور میرا خیال یہ کہ ان کے لیے کافی ایک تھا، جیسے کہ ان کی میں خیال یہ کہ شاید سوچ یہ تھی کہ جو ہے امریکہ جو ہے ان کی پوری طرح ایک لحاظ سے تائید کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شاید ان کو یہ بھی تھا کہ جو ہے ویسٹرن یورپین کنٹری جو کہ سمجھے آتے تھے کہ وہ اسٹریٹجک الائز ہیں انڈیا کے، وہ سب جو ہے کریں گے. لیکن وہ چیزیں نہیں ہوئی، کیونکہ وہی بات آتی ہے کہ یہ ممالک بھی ایک جاننا چاہ رہے تھے کہ کون سا ایسا ثبوت ہے جو کہ آپ پاکستان کے خلاف دے سکتے ہیں. تو میرے خیال یہ ہے کہ اس کو لازمی طور پہ اب جو ہے پوری لڑائی جو ہے اب وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ چلی گئی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستان نے کوشش تو کی ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی اکٹھا کیا جائے، کچھ اپوزیشن کے بھی لوگ ہیں، ششی تھرور جو کہ کانگریس جن کا جو ہے منسلک ہیں،
وہ اس کی قیادت بھی کر رہے ہیں. لیکن ٹھیک ہمارا بھی فیصلہ اچھا ہے کیونکہ یہ پوری کی پوری جو ہے صرف ایک اس میں ٹھیک ہے جو جنگ ہوئی ہے جو کانفلکٹ ہوا ہے اس میں ہم نے اپنی ایک لحاظ سے جو ہے اپنا دفاع کیا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب بیٹل جو ہے وہ ہم اس کو بھی لڑنی ہے. میں خیال یہ کہ ہماری طرف سے جو لوگ جا رہے ہیں وہ اٹس اے گڈ مکس آف پولیٹیشین اینڈ جس کو کہتے ہیں پریکٹیشنر جو ہے ان کی ہے. لیکن اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک اور تھوڑی سی جو ہے پاکستان کو کرنا چاہیے. دیکھیں ایک اور ایلیمنٹ بھی شامل ہو گیا ہے پاکستان کے اور ہندوستان کے تنازع میں. ایک کشمیر کا تو تھا ہی لیکن اور ٹیررزم کا, لیکن ایک جو ہے ابھی جو اس کا فیصلہ ہندوستان نے کیا ہے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ہے انہوں نے سسپینڈ کیا ہے, میرے خیال یہ کہ کوئی اس ڈیلیگیشن میں کوئی ایسا بھی شامل ہونا چاہیے تھا جو کہ اس چیزوں کو بھی واضح طور پہ سمجھا سکتا. تو میرے خیال یہ کہ ضروری ہے کہ جب ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہم لڑتے ہیں تو تمام جو ہے فلینک ہمیں وہ جو ہے مضبوط رکھنے چاہیے. بالکل سے اعزاز صاحب بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے سر زاہد صاحب نے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بھی کوئی ایکسپرٹ ہوتا تو بہتر رہتا. اور وہی بات سر کہ اگر میں یہاں ایک سوال ڈال سکوں کہ جب میں نے سنا تو میرے دماغ میں یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ صرف یہ لگے کہ پاکستان اپنا وفد اس لیے بھیج رہا ہے کہ ہم صرف کاؤنٹر کریں جو بھارتی بیانیہ ہے کہ جی ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا یا وی آر ناٹ ایٹ فالٹ, کہ نیگیٹو میسج نہیں ہونا چاہیے. بٹ آئی ڈونٹ مین نیگیٹو ان دا ٹریڈیشنل سینس کہ اٹ شوڈ ناٹ جسٹ بی اے میسج ٹو کاؤنٹر انڈیا. اس سینس میں نیگیٹو کی بات کر رہی ہوں. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ہمارا پرو ایکٹیو ایجنڈا ہونا چاہیے, اور پرو ایکٹیو ایجنڈا میں تینوں چیزیں جس طرح میں نے کہا پہلے کہ دہشت گردی جو ہندوستان کا دہشت گردی پاکستان کے اندر ہے, ہندوستان کی جعفر ایکسپریس اور دوسرے بھی جو ہمارے پاس ثبوت ہیں, یا جس طریقے سے انہوں نے اپنے اسٹیٹ آپریٹرز کے لیے بندے بھیج کر ہمارے ہاں ٹارگٹ کلنگز کی ہیں, یہ سارے جو ثبوت ہیں یہ پرو ایکٹیولی ہم جا کے پہنچائیں گے. پانی کے معاملے میں آئی ایگری کہ پانی جو ہے وہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے اور وہ ان کو بتانا ضروری ہے, اور ایک سمبولک ویلیو بن جاتی ہے اگر ایک واٹر ایکسپرٹ بھی شامل ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ویسے میرا بڑا اعتماد ہے یہ جو ڈیلیگیشن انہوں نے سلیکٹ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے قابل لوگ ہیں. یہ پاکستان کا ہے نا معافی ضمیر وہ پیش کر سکتے ہیں, خصوصاً جو لیڈر ہیں بلاول بھٹو صاحب, ہم نے سب نے دیکھا ہے کہ بڑے اچھی طریقے سے وہ بولتے ہیں اور ایک کانفیڈنس سے وہ بات کریں گے. تو ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ وہاں کوئی کمی محسوس ہوگی. پھر بھی اگر آپ سمبولیکلی ایک واٹر ایکسپرٹ ڈالنا چاہیں یا کوئی کشمیر سے ریلیٹڈ کو بندہ ڈالنا چاہیں تاکہ آپ کے سارے جو ایجنڈا پوائنٹس ہیں وہ کور ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن اتنا بڑا بھی ڈیلیگیشن نہ کر لیجئے کہ ان ویلڈی ہو جائے. دیکھیں وہاں پہ یہ سارے بیٹھ تو جائیں گے, بات تو ایک ہی بندہ عموماً کرتا ہے, وہ جو لیڈر آف دی ڈیلیگیشن ہے وہی کریں گے بات. انلیس کہ آپ نے ان کو مختلف ملکوں میں بھیجنا ہو سب کو سائملٹینیسلی تاکہ آپ کی کوریج بڑھ جائے, یہ سارا حکومت خود کرے گی. مجھے یقین ہے کہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ ان کے ذہنوں میں پہلے سے ہی گزر رہی ہیں اور وہ اس کے اوپر وہ عمل کریں گے. آئیڈیا یہی ہے کہ بھئی ہم جو ہیں اپنا پرو ایکٹیولی اپنا صرف کاؤنٹر نہ کریں, آپ نے صحیح آپ کا مشاہدہ تھا, ہم صرف کاؤنٹر نہ کریں بلکہ ہم اپنا بھی ایجنڈا رکھیں, اور ہمارے پاس اس دفعہ بہت کچھ کہنے کو ہے وہ ہم ضرور جا کے کہیں اور ان تک پہنچائے اور سسٹمیٹک قسم کے ڈوزیئرز لے کے جائے. بالکل صحیح. جی زاہد صاحب, ویسے تو اعزاز صاحب نے بھی ایشو پہ بات کی ہے, بٹ سر آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہ رہی تھی کہ آبویسلی لگ نہیں رہا کہ ہماری جو سفارتی اس وقت ایکٹیویٹیز ہیں دس از دی اونلی تھنگ آن دی ایجنڈا. آج اسحاق ڈار صاحب بھی چین گئے ہیں, اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نہیں بالکل صحیح بات ہے. گو ہیڈ زاہد صاحب. ہاں نہیں میں خیر یہ بہت صحیح بات ہے کیونکہ دیکھیں چائنا ہمارا اس وقت سب سے بڑا اسٹریٹجک الائی بھی ہے, اور ضرورت اس بات کی تھی کہ جو ہے وہاں پہ اس چیز کے جو واقعات ہو چکے تھے ان کے اوپر جو ہے چائنا کو کانفیڈنس بھی لینا چاہیے. میرے خیال صحیح فیصلہ تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان اپنا کیس, پاکستان کا ایک بہت مضبوط کیس ٹیررزم کے حوالے سے ہے. دیکھیں انڈیا کی ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے کہ پاکستان کو جو ہے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے, اور وہی کہ ماضی کے جو چیزوں کو بیان کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو ہے وہ اعتماد حاصل کریں, لیکن یہ کہ
پاکستان خود جو ہے اس عرصے میں جس طرح سے جو ہے ٹیررزم کا شکار رہا ہے، میرے خیال یہ کہ یہ وقت ہے کہ اس کو زیادہ پرو ایکٹیولی ہم رکھیں اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے. اور میرے خیال اس میں ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو پہلے تھوڑا سا جو ہے کہ ہم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ان کے ہندوستان کے جو ہے اس میں نہیں کھیلنا چاہیے. ہمارا اپنا کیس جو ہے، جو کہ چاہے وہ بلوچستان پہ چاہے جو ہے پاکستان کا ٹیررزم کے حوالے سے تو بہت مضبوط کیس ہے. جتنے لوگوں جو ہے اس وقت ہم سب سے زیادہ پاکستان شکار رہا ہے پچھلے دنوں، اور میرا خیال یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو ریکگنائز بھی کرتی ہے، تو میرا خیال یہ کہ اس چیز کو رکھنا چاہیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ویسٹرن کنٹریز میں اس کو کریں، لیکن ہمیں کور کرنا چاہیے جو ایسٹ ایشیا کی کنٹریز ہیں، وہاں پہ بھی جو ہے ہمیں اپنے اس کو جو اپنا مشن جو ہے بھیجنا چاہیے. دیکھیں ایک اور بات بھی ہوتی ہے، پاکستان کو ضرورت اس بات کی کہ جو ساؤتھ ہے، جو اتنی بڑی جو ہے قوت ہے جو ہے، وہاں پہ ہم اپنا کیس اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. اور میرے خیال وقت یہی ہے کہ جو ہے وہ جو مالک ہیں تھرڈ ورلڈ کے کہہ لیں یا ساؤتھ کے ہیں، تو ان کو جو ہے ہمیں ان کو بھی اپنا اعتماد میں لینا چاہیے.